صرف ایک کاسٹیوم ریہرسل نے عشق و تخت کے 3 سب سے بڑے راز تقریباً ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ سلطان علاؤالدین کیقوباد ابھی تاج کے بغیر کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ شہزادی دستینہ کو ایک طاقتور بیرونی شہزادی کے انداز میں کیوں پیش کیا گیا ہے؟ اور سلطان کے دوسری جانب بیٹھی ملیکہ خاتون کیا صرف دربار کی ایک اہم خاتون ہیں یا آنے والی سیاسی جنگ کا مرکزی کردار؟ عشق و تخت کی نئی تصویریں بتاتی ہیں کہ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں ہوگی، بلکہ زندان، تخت، شاہی اتحاد اور محل کے اندر ہونے والی ایک خطرناک طاقت کی کشمکش پر مبنی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشق و تخت کے پہلے ٹیزر سے لے کر سلطان محمد سیزن 4 کی ہر بڑی خبر، کردار کی تفصیل اور اس کے پیچھے چھپا اصل اشارہ آپ سے نہ چھوٹے، تو ابھی ٹرکش انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ترک تاریخی سیریز کی کئی بڑی اپڈیٹس سامنے آنے والی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہیں آپ سب کا ٹرکش انسائٹ میں۔ محمد بوزداغ کی نئی تاریخی سیریز عشق و تخت کی انتظار کی جانے والی کاسٹیوم ریہرسل مکمل ہو چکی ہے، جس میں مرکزی اداکار پہلی مرتبہ اپنے کرداروں کے مکمل تاریخی روپ میں سامنے آئے ہیں۔ یہ کوئی عام سکرپٹ ریڈنگ نہیں تھی۔ اداکار صرف میز کے گرد بیٹھ کر سکرپٹ نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ زیادہ تر اہم کردار اپنے شاہی ملبوسات، تاج، زیورات، سرپوش اور جنگی لباس میں موجود تھے۔ اسی لیے ان تصویروں نے ہمیں صرف کرداروں کے چہرے نہیں دکھائے، بلکہ سیریز کی ممکنہ سیاسی دنیا کا پہلا نقشہ بھی دے دیا ہے۔ سب سے اہم تصویر میں سلطان علاؤالدین کیقوباد کو شہزادی دستینہ اور ملیکہ خاتون کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں تینوں کرداروں کے لباس ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ سلطان علاؤالدین کا روپ کسی مکمل بااختیار اور آرام دہ سلطان جیسا نہیں، بلکہ ایک سخت زندگی گزارنے والے جنگجو شہزادے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ان کے سر پر تاج نہیں، جبکہ لمبے بال، گھنی داڑھی اور گہرے رنگ کا لباس ظاہر کرتا ہے کہ کہانی کے آغاز میں وہ شاید ابھی تخت سے بہت دور ہوں گے۔ سیریز کے بارے میں سامنے آنے والی بنیادی معلومات کے مطابق علاؤالدین کیقوباد کا سفر زندان سے شروع ہو کر تخت تک پہنچے گا، یعنی ناظرین اسے ابتدا ہی سے ایک کامیاب سلطان کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ پہلے اسے قید، دشمنوں، دھوکے اور سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا، اور اسی جدوجہد کے دوران اسے اپنی سلطنت اور اپنے قریبی رشتوں کے درمیان مشکل فیصلے بھی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ سلطان کے برابر بیٹھی شہزادی دستینہ کا شاہی انداز سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ان کا سرخ لباس، بھاری زیورات اور تاج واضح کرتے ہیں کہ وہ کسی عام درباری خاندان سے تعلق نہیں رکھتیں۔ ممکن ہے وہ کسی بیرونی شاہی ریاست کی شہزادیوں، اور سلطان علاؤالدین کے ساتھ ان کا تعلق صرف محبت تک محدود نہ رہے۔ تاریخی سلطنتوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں اکثر سیاسی اتحاد، فوجی مدد اور امن کے معاہدوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اسی لیے دستینہ کی محبت سلطان کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور بہت بڑی مشکل بھی۔ اگر دستینہ کے خاندان کے مفادات سلجوقی ریاست سے مختلف ہوئے تو علاؤالدین کے سامنے محبت اور سلطنت میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا سوال کھڑا ہو سکتا ہے۔ علاؤالدین اور دستینہ کی الگ تصویر میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر خوشی سے زیادہ سنجیدگی موجود ہے۔ یہ انداز اشارہ کرتا ہے کہ ان کی محبت آسان، پرسکون اور خطرات سے خالی نہیں ہوگی۔ ممکن ہے دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، یا شاید سیاسی حالات انہیں قریب لے آئیں، لیکن ان کا تعلق جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس کے اثرات صرف محل کے اندر نہیں، بلکہ ریاستی، سیاست اور میدان جنگ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ملیکہ خاتون کی۔ ان کا شاہی سرپوش، سنہری زیورات اور سلجوقی طرز کا لباس ظاہر کرتا ہے کہ وہ محل میں معمولی مقام نہیں رکھتیں۔ وہ دستینہ کے برعکس بیرونی دنیا نہیں، بلکہ سلجوقی خاندان، دربار اور شاہی روایت کی نمائندگی کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان، دستینہ اور ملیکہ خاتون کی ایک ساتھ موجودگی کو صرف محبت کی مثلث کہنا شاید جلد بازی ہوگی۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہاں ایک سیاسی مثلث قائم کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تخت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا سلطان، دوسری طرف بیرونی شاہی اتحاد کی نمائندہ دستینہ، اور تیسری طرف سلجوقی محل کے اندر اثر رکھنے والی ملیکہ خاتون۔ اگر اس سیاسی مقابلے کے ساتھ جذبات بھی شامل ہو گئے تو یہ کشمکش مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ خواتین کی گروپ تصویر نے بھی ثابت کیا ہے کہ عشق و تخت میں محل کی خواتین صرف پس منظر کا حصہ نہیں ہوں گی۔ امہان خاتون کو بھاری اور باوقار شاہی لباس میں دکھایا گیا ہے۔ سلطان علاؤالدین کی والدہ اور باش خاتون ہونے کی وجہ سے وہ محل، خاندان اور شاہی شادیوں کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔
मुमकिन है वो अपने बेटे के सबसे बड़े सहारे के तौर पर सामने आएं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि रियासती मफाद की खातिर वो सुल्तान की मोहब्बत की मुखालिफत करें। तस्वीरों में मौजूद दूसरी खवातीन के मुख्तलिफ लिबास और सरपोश भी इशारा करते हैं कि महल में मुख्तलिफ गिरोह और अलग वफादारियां मौजूद होंगी, यानी हरम सिर्फ मोहब्बत, हसद और घरेलू इख्तिलाफात की जगह नहीं होगा, बल्कि खुद एक सियासी मैदान बन सकता है। रिहर्सल में एक उम्र रसीदा, ताजपोश, हुक्मरान और भारी ज़िरह वाले जंगजू भी दिखाई दिए हैं। अगरचे इस ताजपोश किरदार की शनाख्त अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन उसका लिबास साबित करता है कि कहानी सिर्फ सल्जूकी महल के अंदर महदूद नहीं रहेगी। मुमकिन है ये हुक्मरान शहजादी दस्तिना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो या सुल्तान अलाउद्दीन के रास्ते में आने वाली किसी बैरूनी ताकत की नुमाइंदगी कर रहा हो। सियाह ज़िरह और जंगी लिबास वाले किरदारों की मौजूदगी ये भी ज़ाहिर करती है कि इश्क व तख़त में मैदान ए जंग, बैरूनी दुश्मन और फ़ौजी इत्तेहाद भी अहम होंगे। ये तस्वीरें इन खदशात को काफ़ी हद तक कम करती हैं कि सीरीज़ सिर्फ मोहब्बत और हरम की साजिशों पर मबनी होगी, लेकिन असल कामयाबी तवाज़ुन पर मुनहसिर होगी। अगर महमद बोज़दाग ने सुल्तान अलाउद्दीन के ज़िंदान से तख्त तक के सफ़र दस्तिना के साथ उसकी मोहब्बत, मलिका और उम्महान खातून की सियासी ताकत और बैरूनी दुश्मनों को एक मजबूत कहानी में जोड़ दिया, तो इश्क व तख्त एक बड़ी तारीख़ी सीरीज़ बन सकती है। लेकिन अगर महल की साजिशें सुल्तान की रियासती जद्दोजहद पर हावी हो गईं, तो तारीखी एक्शन पसंद करने वाले नाजरीन मायूस भी हो सकते हैं। फिलहाल कॉस्ट्यूम रिहर्सल ने यह ज़रूर साबित कर दिया है कि इश्क व तख़्त में मोहब्बत भी होगी, तख़्त की जंग भी, बैरूनी शाही ख़ानदान भी और महल के अंदर ताकत का ख़तरनाक मुकाबला भी। अब सबकी नज़रें पहले बाकायदा टीज़र पर हैं। इसी से मालूम होगा कि सीरीज़ का असल मरकज़ सुल्तान अलाउद्दीन की जद्दोजहद होगी, दस्तिना की मोहब्बत या महल के अंदर होने वाली सियासी जंग। आपके ख्याल में मलिका खातून सुल्तान अलाउद्दीन की सियासी साथी बनेंगी या शहजादी दस्तिना की सबसे बड़ी हरीफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इश्क व तख्त, सुल्तान महमद सीज़न 4 और तमाम नई तुर्क तारीख़ी सीरीज़ की कोई भी अहम खबर सबसे पहले जानने के लिए टर्किश इनसाइट को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।